اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا, مٹی لا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھوں کہ رب کا حکم دیکھوں. وہ لے گئے, جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش, ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو, گناہوں کی سزا ملے گی, زندگی تنگ ہو جائے. حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی, احد میں حضرت علی ہیرو رہے, حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی, خندق کا موقع آیا, مرحب مقابلے میں آیا, مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا, میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں, میں مرحب ہوں, تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا, مجھے تو اپنا پتا ہے. کہا آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ, مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں, محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں. تم مقابلے میں تو آ, میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار, زیادہ نہیں, ایک ضرب لگائی, ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا, گردن بھی کاٹی, وجود بھی کاٹا, اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کرنے گئے تو اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہجرت کے سفر میں گرفتار کرنے گئے, کلمہ پڑھا, کہا یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دے. حضور نے فرمایا تجھے امان بھی لکھتا ہوں اور تجھے ایک تحفہ بھی دیتا ہوں, تو اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ نہیں آ جاتے. حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے, مدائن میں جنگ ہو رہی ہے, یہودی ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے, بہت بڑا دروازہ اندر سے بند کر لیا. اب کون اندر جائے, جا کے دروازہ کھولے, یہودی نکلے, ان سے جنگ ہو. حضرت سراقہ بن مالک صحابہ سے کہنے لگے وہ جو تم نے منجنیق بنا رکھی ہے نا, جس میں تم پتھر رکھ کے اندر گولہ باری کرتے ہو, مجھے اس کے اندر ڈالو اور ڈال کے اندر پھینکو, میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں. لوگ کہنے لگے سراقہ منجنیق میں رکھ کے پھینکیں گے تو بچے گا تو دروازہ کھولے گا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت کم لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. ہمارے زمانے میں تو عام لفظ ہے نا بیوقوف کہنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ احمق ہے, وہ بیوقوف ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں, اور میں نے کہا کم لوگوں کو حضور بیوقوف کہتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی رب کی رحمت کی امید کرتا ہے, تو بیوقوف ہے. صبح سے شام تک لگا ہوا ہے میں نے نہیں اللہ ماننی, میں نے نہیں تیری ماننی, معاذ اللہ میں نے نہیں ماننی. شام ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا, تو بیوقوف ہے. تو بتا نا کیا مجبوری تھی نماز نہ پڑھنے کی؟ کس نے تجھے گن پوائنٹ پہ کہا تھا حرام کھانے کو؟ اور فلاں آدمی کی تو نے غیبت کی تو تیرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ جو تو نے صرف 10 بندوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ سنایا, اس میں تیرا کیا نفع تھا؟ تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہے, شام کو کہتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا, اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں. رب کریم کو سارا پتہ ہے, پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں, تجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو کس کے آگے عاجزی کرے گا, سب سے بڑا تو ہے, میں عاجزی لایا ہوں. تو کہا ابھی مانگ لے. نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر, بھول جائیں گے پھٹک جائیں گے, اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں, یہ بات منظور نہیں, ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر, تو مجھے اجازت دے, میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا. ابھی بات فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے, میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا اللہ میری امت کو جنت عطا کر. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ.
تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی۔ ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی۔ ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، پر دین کے عالم تھے، نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے۔ حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے، اور صحرا میں مکان تھا۔ کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی۔ آپ فرماتے اپنی مرضی سے حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے، کہتے او میرے نبی کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو؟ میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں، شاگرد بننے آیا ہوں، اور یہ توہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بندہ ہے تو دستک دے کے باہر بلائے، یہ توہین ہے۔ آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے۔